اس لیے فرمایا، چنانچہ بعض اکابر سے پوچھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تو کہا کہ وہی کرو جو تمہارے ماں باپ نے کیا، یعنی آدم اور حوا نے کیا۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ بس اپنے ظلم کی معافی خدا سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا ربی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کرے، مجھے معاف کر، فاغفر لی، مجھے معاف کر۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظلم والوں میں شمار کر کے اللہ کے سامنے اقرار کر لیا۔ فرمایا تمہارے یہ جو روحانی ماں باپ نے جو کچھ وتیرہ اختیار کیا تھا، اگر تم سے بھی گناہ ہو جائے تم بھی وہی راستہ اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار جرم کر لو، اور اللہ کے سامنے جب اقرار جرم ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک بندے کے لیے گناہ سے بچنا سب سے بڑا کمال رکھا ہے، اور گناہ سے بچنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن جب اس سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے کہ جب تک کہ انسان کی روح نکلنے لگے۔ جب انسان کی جو ہے سکرات غرغرہ یعنی روح جب نکلنے لگتی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس سے پہلے بندہ جب اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی توبہ کی دولت ایسی عطا کر دی، اور توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس ٹکڑے کو، جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا، اس کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال میں سے بھی مٹا دیتے ہیں، ملائکوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ اعضاء، جن اعضاء کے ذریعے سے گناہ کیا، ان اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ جب سارے کے سارے اس کے خلاف گناہ کی گواہی دینا بھول جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندے کو اللہ سرخرو کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس کے بعد کا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جنہوں نے ہماری ہدایت کی پیروی کی ان کو تو یہ انعام ملے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن جنہوں نے ہمارے انبیاء کی ذریعے سے جو ہدایت پہنچے گی اس کا انکار کیا، تکذیب کی، تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہ جہنم والے ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدون یعنی اس سے چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جہنم کا عذاب اور وہ بھی دائمی، یہ وجہ ہے کہ اسات المومنین یعنی گناہگار مسلمانوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بطور تطہیر کے ڈالا جائے گا، یا ان کو پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ جیسے بھٹی کے اندر دھوبی کپڑے ڈالتا ہے گرم بھٹی میں، ان کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے ڈالتا ہے، جلانے کے لیے نہیں ڈالتا۔ بالکل اسی طریقے سے اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو ان کو بھی پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے، ان کو بھی عذاب اور تکلیف دینے کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کفار جو ہے، کفار کو تعذیب کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ڈالیں گے، اور کیا ڈالیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے، وہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ گناہگار ایمان والوں کو پاک کر کے اللہ نکال دیں گے اور جنتوں میں آباد کر دیں گے، لیکن کفار کے لیے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں۔